اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ اسے دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے جھک کر پھٹ جاتا، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ جی ہم اپنے چھٹے پارے کا آغاز کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ چھٹے پارے کا بیسیکلی آغاز تو لاسٹ کلاس میں ہو چکا تھا، لیکن کیونکہ وہاں پہ سورہ مکمل ہو رہی تھی تو اس لیے میں نے اسی طرح سے رکھا۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ المائدہ سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو احکامات اس سورہ میں ہم پڑھیں گے، کیونکہ بہت خوبصورت احکامات ہیں، بیسیکلی دین کا جس کو کہنا چاہیے نا کہ نچوڑ، وہ ہے اس میں، اس لیے آپ نے غور سے سننا ہے۔ میں کوشش کروں گی کہ آسان لفظوں میں آپ تک بات پہنچا سکوں۔ تو آئیے پہلے تھوڑا سا تعارف بتا دیتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بالکل آخری دور میں نازل ہوئی۔ علامہ ابو حیان رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے کچھ حصہ صلح حدیبیہ، کچھ فتح مکہ اور کچھ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوا۔ اس زمانے میں اسلام کی دعوت جزیرہ عرب کے طول و عرض میں اچھی طرح پھیل چکی تھی۔ دشمنان اسلام بڑی حد تک شکست کھا چکے تھے اور مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی اسلامی ریاست مستحکم ہو چکی تھی۔ لہٰذا اس صورت میں مسلمانوں کے سماجی، سیاسی، معاشی مسائل سے متعلق بہت سی ہدایات دی گئی ہیں۔ سورت کا آغاز اس بنیادی حکم سے ہوا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے عہد و پیمان پورے کرنے چاہیے۔ اس بنیادی حکم میں اجمالی طور پر شریعت کے تمام احکامات آ گئے ہیں، چاہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حقوق کے متعلق ہوں یا بندوں کے حقوق کے متعلق۔ اس ضمن میں یہ اصول بڑی تاکید کے ساتھ سمجھایا گیا ہے کہ دشمنوں کے ساتھ بھی ہر معاملہ انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ خوشخبری دی گئی کہ دشمنان اسلام کو اب اسلام کی پیش قدمی روکنے سے مایوسی ہو چکی ہے اور اللہ نے اپنا دین مکمل فرما دیا ہے۔ اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس قسم کی غذائیں حلال ہیں اور کس قسم کی حرام ہیں۔ اس سلسلے میں شکار کے احکامات کے بارے میں بھی بہت وضاحت بیان کی گئی ہے۔ اہل کتاب کے ذبیحے اور ان کی عورتوں سے نکاح کے احکامات کا بیان ہے، اور چوری اور ڈاکے کی شرعی سزائیں مقرر فرمائی گئی ہیں۔ کسی انسان کو ناحق قتل کر دینا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں حابیل اور قابیل کے واقعے کا ذکر کیا گیا ہے۔ شراب اور جوئے کو مکمل طور پر حرام کیا گیا۔ وضو اور تیمم کا طریقہ بتایا گیا۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو توڑا، اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ ہم اس سورہ میں پڑھیں گے۔ اور مائدہ کا جو لفظ ہے نا، یہ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں۔ اس سورہ کی آیت نمبر 114 میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے جو ماننے والے تھے انہوں نے یہ دعا کرنے کی فرمائش کی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان کے لیے آسمانی غذاؤں کے لیے ایک دسترخوان نازل فرمانے کی دعا کیجیے۔ اس واقعہ کی مناسبت سے اس سورہ کا نام مائدہ یعنی دسترخوان رکھا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مدنی سورہ ہے اور اس میں 120 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، معاہدوں کو پورا کرو۔ تمہارے لیے وہ چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں جو مویشیوں میں داخل یا ان کے مشابہ ہیں، سوائے ان کے جن کے بارے میں تمہیں پڑھ کر سنایا جا رہا ہے، بشرط یہ کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو اس وقت شکار کو حلال نہ سمجھو۔ اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کا حکم دیتا ہے۔ اور اب آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، نہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کرو، نہ حرمت والے مہینوں کی، نہ ان جانوروں کی جو قربانی کے لیے حرم لے جائے جائیں، نہ ان پٹے والوں کی جو گلے میں پڑے ہوئے ہیں، نہ ان لوگوں کی جو اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کی خاطر بیت الحرام کا ارادہ لے کر جا رہے ہیں۔ اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو۔ اور کسی قوم کے ساتھ تمہاری یہ دشمنی کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو۔ اور نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اور گناہ اور ظلم میں تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر مردار جانور اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کر دیا گیا ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، اور جو گلا گھونٹ کر مرا ہو، اور جسے چوٹ مار کر ہلاک کر دیا گیا ہو، اور جو اوپر سے گر کر مرا ہو، اور جسے کسی جانور نے سینگ مار کر ہلاک کر دیا ہو،
اور جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو، الا یہ کہ تم اس کے مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر چکے ہو، اور وہ جانور بھی حرام ہے جو بتوں کی قربان گاہ پہ ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بات بھی تمہارے لیے حرام ہے کہ تم جوئے کے تیروں سے گوشت وغیرہ تقسیم کرو، یہ ساری باتیں سخت گناہ کی ہیں۔ اور اب سب سے خوبصورت آیا کہ آج کافر تمہارے دین کے مغلوب ہونے سے نا امید ہو گئے ہیں، لہٰذا ان سے مت ڈرو اور میرا ڈر دل میں رکھو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا، لہٰذا اس دین کے احکامات کو پوری پابندی کرو۔ ہاں، جو شخص شدید بھوک کے عالم میں بالکل مجبور ہو جائے اور اس مجبوری میں ان حرام چیزوں میں سے کچھ کھا لے، بشرط کہ گناہ کی رغبت کی بنا پر ایسا نہ کیا ہو، تو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ اور نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کون سی چیزیں حلال ہیں، کہہ دو کہ تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سکھا کر شکار کے لیے سدھا لیا ہو، وہ جس جانور کو شکار کر کے تمہارے لیے روک رکھیں ان میں سے تم کھا سکتے ہو، اور اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ بڑا جلد حساب لینے والا ہے۔ آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، نیز مومنوں میں سے پاک دامن عورتیں بھی، اور ان لوگوں میں سے پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، جبکہ تم نے ان کو نکاح کی حفاظت میں لانے کے لیے ان کے مہر دے دیے ہوں، نہ تو بغیر نکاح کے صرف ہوس نکالنا مقصود ہو اور نہ خفیہ آشنائی کے لیے، اور جو شخص ایمان سے انکار کرے اس کا سارا کیا دھرا غارت ہو جائے گا، اور آخرت میں اس کا شمار خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اور آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے اور کونیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں تک دھو لیا کرو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو سارے جسم کا غسل کر لیا کرو، خوب اچھی طرح پاک ہو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو تو تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے لیے آیا ہو، تو یا تم نے عورت سے جسمانی ملاپ کیا ہو تو تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرو، اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کو اس مٹی سے مسح کر لو۔ اللہ تم پر کوئی تنگی مسلط کرنا نہیں چاہتا، لیکن یہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک اور صاف کرے، اور یہ کہ تم پر اپنی نعمت تمام کر دے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا ہے اسے اور اس عہد کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے، جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے اللہ کے احکامات کو اچھی طرح سن لیا ہے اور اطاعت قبول کر لی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً سینوں کے بھید کو بھی پوری طرح جانتا ہے۔ ایمان والو، ایسے بن جاؤ کہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے والے ہر وقت تیار رہو، اور انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ناانصافی کرو، انصاف سے کام لو، یہی طریقہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے کاموں کو پوری طرح جانتا ہے۔ اور آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ آخرت میں ان کو مغفرت اور زبردست ثواب حاصل ہوگا، اور جن لوگوں نے کفر اپنایا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا وہ دوزخ کے باسی ہوں گے۔ اے ایمان والو، اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا اس کو یاد کرو۔ جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا تھا کہ تم پر دست درازی کرے تو اللہ نے تمہیں نقصان پہنچانے سے ان کے ہاتھ روک دیے، اور اس نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ اللہ کا رعب دل میں رکھتے ہوئے عمل کرو، اور مومنوں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور آیت نمبر 12، اور یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اور ہم نے ان میں سے 12 نگران مقرر کیے تھے، اور اللہ نے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ، عزت سے ان کا ساتھ دو، اور اللہ کو اچھا قرض دیا کرو، تو یقین جانو کہ میں تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دوں گا، اور تمہیں ان باغات میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ پھر اس کے بعد بھی تم میں سے جو شخص کفر اختیار کرے گا تو در حقیقت وہ سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا۔